السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو یہ کیا ہے 717 صفحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 717 صفحہ سورہ 97 نمبر القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ رفقائے محترم جو سورہ الحدید ہے، الحدید سے مسبحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور سورہ الواقعہ کے نتیجے میں سورہ الواقعہ کے خاتمے پر یہ 643 صفحے پر یہ آیا ہے فسبح بسم ربک العظیم، یعنی ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح بسم ربک العظیم. یہ فسبح، پس آپ تسبیح کا عمل جو ہے اسے جاری رکھیے، تسبیح کا عمل جاری رکھیں، اس کو کرتے رہیں، یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے. اور تسبیح کے عمل میں علت اور غایت کیا ہے؟ بسم ربک العظیم، کہ آپ کی ربوبیت کرنے والا جو رب عظیم ہے اس کا نام، اس کی صفات الہیہ جو ہیں، اسماء حسنہ جسے قرآن کہتا ہے، کہ اسماء حسنہ جو ہے ان کی اساس پر عالم انسانیت کے اندر ربوبیت عالمینی کا جو قیام ہے اس کے لیے مصروف جد و جہد رہیے. اور یہ آگے پھر مسبحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ سبح ماضی کے حوالے سے، پھر آئے گا یسبح فعل مضارع کے حوالے سے، اور پھر درمیان میں کچھ صورتیں آئیں گی کہ جس میں یعنی سبح یا یسبح کا لفظ نہیں آئے گا، تو وہ صورتیں دراصل پچھلی صورت کا تتمہ اور تکملہ ہے. اور آگے چل کر ایک صورت میں ماضی اور مضارع دونوں کو میرا خیال ہے اکٹھا کر دیا گیا ہے. مثلا یہ جو 61 صورت ہے اس میں سبح فعل ماضی آئے گا، یہ 660 صفحہ، اس میں سبح فعل ماضی، اور اگلی سورہ جو ہے وہ یسبح فعل ماضی، اور اگلی سورہ الجمعہ یسبح فعل مضارع. تو فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کو ملا دیا. پھر آگے پھر دوبارہ جو ہے یہ 64 میں پھر یسبح للہ. تو یہ مسبحات کا جو سلسلہ ہے تسبیح کا، تو یہ چلتے چلتے مختلف آگے جو صورتیں آ رہی ہیں سورہ الحدید سے 114 صورت تک، یہ کہیں تو یہ 2 صورتوں کی ایک وحدت ہے، کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں. اس وقت جو ہمارے سامنے صورت ہے یہ 93 میں، یہ دراصل پچھلی سورہ جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی 96، 97 اور 98، یہ تینوں جو صورتیں ہیں یہ اپنے حوالے سے یعنی ایک یہ وحدت ہے، یا ایک یہ اکائی یا ایک یونٹ ہے. تو جس کا ماقبل اعلان کرنے کا حکم ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ جو اقرأ مقروء، وہ دعوت، وہ ڈکلریشن، وہ ہیومن چارٹر،
منفور انسانیت، تو اسی کے حوالے سے یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ جو انا انزلناہ عام ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا. لیکن عربی زبان کے اندر نازلہ جو ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کا اترنا جو ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے خاص کہ اوپر کوئی بلند ہو اور بلند سے کوئی چیز نیچے اترے تو اس کو نزول. ہمارے ہاں تو اترنا یعنی نیچے اترنا کسی بلندی سے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن حکیم میں مثلا ثمانیۃ ازواج یعنی جو جانور ہیں، جانوروں کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے. مثلا سورہ آپ کی جو ہے زمر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج یہ جو ہے آیت نمبر 6 سورہ زمر، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. اور یہ ثمانیۃ ازواج جو ہے اس سے پہلے سورہ الانعام کی آیت 143 میں اس کا ذکر ہے. من الماز، من البقر، گائے، بھینس، اور یہ جو حلال جانور جیسے عرف عام میں کہتے بقر. تو اب یہاں جو ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے جانوروں کے جو حلال ہیں جن کا 143 میں ذکر ہے، ان کے لیے انزلنا کا لفظ آیا. انزلنا تو یہ معنی نہیں ہوگا کہ یہ جو جانوروں کے جوڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان سے نیچے زمین کی طرف ان کو پھینکا ہے یا ڈالا ہے یا اوپر سے ان کو اتارا ہے. اسی طرح حدید ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید 6:143 39 کی 6 نہیں صرف 6 549 صفحہ 549. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. أَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. اور حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوہے کے حوالے سے یہی بات یہ ارشاد فرمائی ہے. یہ صفحہ ہوگا 647 اور 57-25. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اس کے بعد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. انزلنا الحدید یہ 57-25. تو اب یہاں پر حدید کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم نے اتارا. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ حدید جو ہے وہ گویا آسمان سے یا بلندیوں سے نیچے اترتا ہے. حتیٰ کہ اس کے ساتھ ساتھ 7 سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ایک اور حوالے سے بیان فرماتے ہیں. یہاں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف وَأَنزَلْنَا یعنی وہاں پر لباسٍ یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. یہ 184 غالباً 184 اس میں ہے اے ابنائے آدم. یہ ابنائے آدم کو جو خطابات ہیں اس میں تیسرا خطاب جو ہے یا پہلا یا اے ابن بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا کہ ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے لباس. اب یہاں لباس بھی دراصل اس معنی میں لباس نہیں یا بنا بنایا، یعنی یہاں لباس سے مراد بھی لباس کے وسائل ہیں، مٹیریل ہے، سورسز ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو لباس کا تمہارے لیے کام کرتی ہیں. تو میری بات یہ تھی کہ انزلنا کا لفظ جو ہے وہ حدید کے لیے بھی، انعام کے لیے بھی اور لباس کے لیے بھی. تو انزلنا نزول عربی زبان میں کسی بھی چیز کے لیے جس میں منفعت ہو، نفع بخشی ہو، فیض رسانی ہو
اور ایسے مقام کہ جہاں پر اگر آپ مثلا سفر کے دوران اتریں تو آپ کو وہاں کھانا ملے، تحفظ ملے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ملے، اس کو منزل، اور منزل انسان کی جائے رہائش کو بھی کہتے ہیں، یہ منزل فلان کی ہے، یہ منزل فلان کی ہے۔ تو انزلنا پڑاؤ ڈالنا، رب انزلنی منزلا مبارکا، منزلا مبارکا، تو نزول کے اندر یعنی کسی چیز کا اس حوالے سے ہونا کہ اس میں نفع بخشی ہو، خیر رسانی ہو، تحفظ ہو، قوت ہو، یہ چیزیں اس کے اندر لزوم کے طور پر ہیں۔ باقی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یعنی اتارا، بھیجا، نازل کیا، عطا کیا، تو ہم نے اس کو اتارا یعنی بھیجا، عطا کیا۔ آگے ہے فی لیلۃ القدر۔ تو فی لیلۃ القدر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کا معنی ہے قدر کی رات، قدر کی رات، اور قدر کی رات میں چونکہ لیلہ تا لگی ہوئی ہے تو اس تائے تانیث کو وحدت کے معنی میں لے لیا گیا ہے۔ فی لیلۃ القدر کا معنی ہے قدر والی ایک رات۔ اب وہ قدر والی ایک رات کیا تھی؟ کوئی اس کو 27 رمضان کہتا ہے، کوئی کچھ الگ الگ اپنا مسئلہ ہے، لیکن اصلاً یہ ایک رات نہیں ہے، یہ ایک رات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلۃ اللیالی ہے، یعنی یہ وہ تمام راتیں ہیں۔ ایک تو یہ راتیں ہیں، دوسرا پھر لیل کا قرآنی مفہوم متعین کرنا پڑے گا ہمیں کہ قرآن لیل کس کو کہتا ہے، لیل بمقابلہ کس کے ہے، اور لیل کا قرآنی تصور کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام وہ راتیں، وہ تمام زمانہ کہ جو القدر سے وابستہ ہے، جن راتوں کے اندر قدر کا نزول ہوا ہے۔ قدر کیا ہے وہ بھی ابھی ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم ایک مقام لیتے ہیں سورۃ البقرہ کا، ہاں نہیں لیلہ کے حوالے سے کہ لیلہ ایک رات ہے یا بہت سی راتیں ہیں، تو یہ کس حوالے سے ہے؟ تو یہ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے، یہ سورہ البقرہ، ہاں یہ صفحہ ہے کون سا، 35 ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ ہوگی 186 ہاں۔ اب یہ جو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب یہاں پر لیلہ بالکل اسی طرح مفرد ہے جس طرح کہ لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ الصیام اسی طرح مفرد ہے جس طرح کہ لیلۃ القدر مفرد ہے۔ تو اب لیلۃ الصیام کا کوئی معنی یہ نہیں کرے گا کہ سیام کی جو ایک رات ہے، ایک رات، اس میں تو رفث الی النساء جائز ہے، حلال ہے، اور اس کے ما سوا حرام ہے۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے لیکن ابھی ہم ادھر نہیں آ رہے۔ لیلۃ الصیام، لیلۃ الصیام بالکل اسی طرح کی اضافت ہے جس طرح لیلۃ القدر، یعنی لیلہ اسی طرح مفرد ہے جس طرح کہ یہاں لیلۃ الصیام کے اندر لیلہ مفرد ہے۔ تو جس طرح لیلۃ الصیام وہ تمام راتیں ہیں، وہ تمام راتیں ہیں کہ جو راتیں صیام سے متعلق ہو، یعنی جن راتوں کا لیالی صیام، وہ تمام راتیں جو صیام کے حوالے سے ہوں، وہ لیلہ مفرد ہے، لیکن مفرد کو جو متعدد کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صیام۔ تو وہ تمام راتیں جو صیام سے وابستہ ہیں یا جو صیام سے نسبت رکھتی ہیں، ان سب کا یعنی یہی حکم ہے کہ ان میں رفث الی النساء جو ہے وہ حلال ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اٹ از لافل۔ یعنی زمانہ ماقبل میں روزے کے انس کو بھی منافی سمجھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی منافی نہیں ہے، احلہ، یہ حلال ہے۔ تو اب یہاں میری بات ہے کہ لیلۃ الصیام ایک رات نہیں ہے بلکہ وہ تمام راتیں ہیں کہ جو صیام کے حوالے سے۔ اب اسی طرح
یہ جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اب یہ قدر کیا ہے؟ قدر کیا ہے؟ تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف خود ہی کراتا ہے، ہم تو اس کو نہیں جان سکتے، وہ اپنا تعارف خود ہی کرواتا ہے 6:104 کی روح سے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تو یہ جو سورہ الاعلی ہے، سورہ الاعلی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 87 سورہ ہے، 710 صفحہ ہوگا۔ سبح اسم ربک الاعلی 710، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اس میں رب اعلیٰ کے جو اوصاف ہیں ان میں ایک وصف کیا فرمایا؟ خالق، اس کا خالق ہونا۔ وہ رب اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ اور خلق کے بعد فرمایا فسوی، وہ جو جس کو خلق کرتا ہے اس کا تسویہ کرتا ہے، یعنی بیلنسڈ، توازن، اعتدال، ایکویلیبرم۔ اور فرمایا والذی قدر فہدی، اور جو وہ خلق کرتا ہے، جس کا تسویہ کرتا ہے، تو مزید برآں کیا کرتا ہے؟ قدر، قدر، قدر سے یعنی پیمانہ، میئرمنٹ، یعنی اس کی جو یعنی کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ تمام اس کی تقدیر، یعنی اول سے لے کر آخر تک اس میں کیا چیز ہے، اس میں امکانات کیا ہیں، وہ امکانات کیسے ایکچولائزیشن ہوں گے، ایکچولائزیشن کے پروسیس میں کیا چیزیں لوازم ہیں، کیا غیر لوازم ہیں، یہ اس کا پورا جو ہے ایک پروسیس جو ہے۔ اور فہدی، اور پھر اس چوتھی سٹیج فرمایا کہ اس کو اس کے لیے جو گائیڈنس درکار ہوتی ہے وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حوالے سے یوں فرمایا سورہ طٰہٰ میں، آیت 47 میں ہوگا کہ اے موسیٰ تو کس رب کا ترجمان ہے؟ یہ سورہ طٰہٰ، فمر ربکما، یا یہ دیکھیں 47 کیا ہے، 47 سے شروع کریں گے تو 50 آیت تک پہنچیں گے۔ ہاں یہ 50 ہے، 378 صفحہ، 378 صفحہ۔ قالا، انہوں نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، وہ کون سا رب ہے تمہارا جس کے تم ترجمان بن کر آئے ہو؟ تو یہ جواب ہے سوال کا، اور آیت نمبر 50 ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو بعضوں نے تو خلقہ کو خالقہ ہی کر دیا۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ اعطی کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کا خلق عطا کرتا ہے۔ خلق سے یہاں مراد ہے پیٹرن، خالق، ڈھانچہ، جس ڈھانچے یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو ہر چیز کا ایک فریم ہوتا ہے، فریم ورک، یعنی اس کا ایک بیرونی خول، ڈھانچہ، یعنی اس کا ایک سائز۔ اس میں خلق کے اندر اس کا اپیرنس، اس کے اندر کے امکانات کیا ہے کیا نہیں ہے، اسی سے خلق سے چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ثم ہدی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اشیاء کو پیٹرن اور قالب عطا کرتا ہے، مزید برآں یہ کہ ان کو وہ گائیڈنس عطا کرتا ہے، گائیڈ بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی دیتا ہے۔ اب یہ جو رہنمائی ہے اشیاء کے، اس میں انسان اور حیوان میں فرق ہے۔ انسان میں، حیوان کے اندر تو اس کی جبلت میں رکھ دی جاتی ہے اور جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے حیوان کے لیے تو نیکی اور بدی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک تو اس کی فزیکل گائیڈنس ہے جو کسی نہ کسی حد تک جبلتوں کی شکل میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کی ایک ہے ذات کی نشوونما۔ وہ جو ذات کی نشوونما ہے، ذات کی نشوونما جو دین کا مقصود ہے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، وہ انسان کی ذات میں اس طرح نہیں رکھ دی گئی کہ اس کو وہ ماننے پر مجبور ہو، بلکہ یہ گائیڈنس خارج سے
انبیاء کے توسط سے انسانوں کو فراہم کی جاتی رہی، اور اب وہ اپنی کامل شکل میں اللہ تعالیٰ کے آخری ابدی کلام قرآن پاک میں وہ محفوظ ہے۔ تو یہ جو قدر ہے، قدر یعنی پیمانے، یعنی میئرمنٹس، یعنی اندازے، اور یہ ویلیوز۔ تو قرآن دراصل کیا ہے؟ بک آف ویلیوز، یعنی قرآن بنیادی طور پر کتاب الاقدار ہے، صحیفۃ الاقدار۔ تو اس میں اقدار ہیں، یعنی میئرمنٹس ہیں، یعنی اندازے ہیں، یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں ایک سے زیادہ، مثلا پانی ہے، پانی کشتی کے نیچے ہو تو اس کی قدر اور ہے، وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے اس کی قدر اور ہے، وہ پانی ایک سٹیج پر آپ کے لیے پیاس بجھاتا ہے، وہی پانی اس اندازے سے بڑھ جائے تو وہ آپ کی اور میری زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یہی آگ ہے، ہر چیز، جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے تو خلق کے ساتھ ساتھ خالق کل شیء، یہ 25ویں سورہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے، یہ 430 صفحہ اور آیت نمبر 2، 25(2) اور اس کا بھی دوسرا حصہ خالق کل شیء، اور آگے آتا ہے فقدرہ تقدیرا، یعنی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ خلق نہیں فرماتے کہ جب وہ خلق فرماتے ہیں تو خلق فرمانے کے ساتھ ہی اس کے جو اندازے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، توقعات ہیں، فرائض، واجبات، فنکشنز، یہ تمام چیزیں بھی اس کے لیے متعین طور پر اس کو بتاتے ہیں یا ان کا اندازہ لگتا ہے۔ اور یہ اندازے کس طرح ہیں؟ اس کی ایک مثال رفتہ محترم قرآن نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عجیب 165 آیت ہے سورہ آل عمران، یہ 86 صفحہ ہے غالباً، 86 صفحہ، ارشاد ربانی ہے، یہ اولما 86 آیت، اولما اصابتکم مصیبہ قلتم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرماتے ہیں اور بھلا کہ جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت، انوانٹڈ سچویشن، صورت احوال، اور حالانکہ قد اصبتم مثلیہا، اس جیسی صورت احوال سے تم اپنے دشمن کو 2 دفعہ، احد بدر میں کلی طور پر اور احد کے پہلے مرحلے میں یعنی کافی حد تک، تو اس جیسی سچویشن یا صورت احوال سے تم اپنے دشمنوں کو 2 دفعہ 2-4 کر چکے تھے، تو وہ انوانٹڈ سچویشن جب پیدا ہوئی تو کل تم نے کہا انا ھذا، یہ سچویشن، انوانٹڈ سچویشن کہاں سے آ گئی؟ کل کہو ہوا من عند انفسکم، کہ یہ صورت احوال جو پیدا ہوئی یہ کہیں باہر سے نہیں آئی، ہوا من عند انفسکم، یہ سچویشن یا صورت احوال جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے اپنے ہی انفس سے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کے حوالے سے، اور دوسرا ہے اس کا معنی ہے تمہارے اپنے ہی نفس امارہ، یعنی انسان کا اپنا ہی جو نفس ہے وہ اس کا جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں اگر قدیر بمعنی قادر بمعنی پاورفل لیا جائے تو اس کا معنی کہ اللہ قادر تو تھا کہ تمہیں فتح دے دے، لیکن نہیں دی اس نے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس نے فتح و شکست کے حوالے سے کچھ ضوابط، کچھ قوانین، کچھ اقدار متعین، اور وہ ان اقدار پر جو پورا اترے گا، ان اقدار پر جو پورا اترے گا وہ فتح یاب ہوگا، اور جو ان اقدار کو وائلیٹ کرے گا، نظر انداز کرے گا، تو وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو،
اور رسول کا اپنا وجود موجود ہی کیوں نہ ہو تو بھی جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، نتائج و ثمرات ہیں، اس سے وہ دوچار ہو کر رہے گا۔ تو یعنی قدر جو ہے وہ ہے کہ اشیاء کائنات کے حوالے سے اور انسانی دنیا کے حوالے سے، یعنی ان کے کامیاب اور ناکام ہونے کے پیمانے، کامیاب کیا ہے، ناکام کیا ہے، کون سی چیز کب کیا فنکشن انجام دے گی اور کب وہ فنکشن انجام نہیں دے گی، اسی کو ایک اور حوالے سے قرآن ہمارے سامنے سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور آیت نمبر 54، یہ 189 ہے، 189، یہ آیت نمبر 54 ہے۔ یہ اوپر ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا، خالق ارض و سما اور سارا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور آگے آتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ یہاں پر اللہ جو رب العالمین ہے اس کے دو اوصاف بیان فرمائے گئے کہ وہ اللہ خالق ہے، اور وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ آگے فرمایا کہ وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، عامر، یعنی امر، کمانڈ۔ اور یہ جو امر ہے، کمانڈ ہے، یہ جو ہے اسی کو قرآن حکیم نے کانا امر اللہ قدرم مقدورا، یہ عالم خلق سے عالم مشیت تک کا سفر جو ہے، عالم خلق اور عالم امر، یہ دو عالم ہیں، عالم، تو ان دو عالموں کے اندر کس طرح خلق سے امر کی طرف پیمانے ڈھلتے ہیں، اس کا ایک حوالہ ہم سورہ احزاب، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہوگی میرا خیال ہے، ہاں، جس میں ایک لفظ آئے گا کان امر اللہ قدرم مقدورا، ہاں 38، یہ 506 صفحہ، 506 صفحہ، یہ ہے وَقَانَ امر اللہ، ایک تو مفعولہ ہے، اور آگے ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ جو الفاظ ہیں وکان امر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے یہ کیا ہے، قدرم مقدورا، یعنی ہر اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ بھی قدر مقدور ہے، یعنی ہر امر جو ہے وہ بھی نپا تلا ہوتا ہے کہ کون سا امر کس سٹیج پہ جائے گا اور اس پر کیا نتائج و ثمرات پیدا کرے گا، پھر نئی سٹیج کس طرح آئے گی اور اس نئی سٹیج کے کیا امکانات ہوں گے، اور یہ پروسیس جو ہے الی ربک المنتہا۔ تو یہ امر اللہ قدرم مقدورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر جو ہے وہ قدر، اس کی اپنی اللہ کا امر ہی قدر ہوتا ہے، اور وہ قدر کیا ہے، مقدورہ، اس قدر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدور فرماتے ہیں، یعنی وہ قدریں جو ہیں وہ پھر دو طرح کی ہیں، ایک ہائر ویلیوز اور ایک انسٹرومنٹل ویلیوز، یعنی ایک عین کے ساتھ اقدار عالیہ ہائر ویلیوز عین کے ساتھ، اور ایک ہے عالیہ مدہ کے ساتھ انسٹرومنٹل، یعنی جو امر اللہ ہے وہ بھی ایک قدر ہے، ہر اللہ کا امر قدر ہے، اور قدر بھی کیسی ہے، مقدورہ، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیشگی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امر کہاں تک چلے گا، کہاں تک نہیں چلے گا، کون سی چیزیں اس کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر ہوں گی اور کس کے لیے یہ اسسٹنٹ کے طور پر آگے چلے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس کو ایک اور حوالے سے قد جعل اللہ لکل شیء، یہ
سورہ جو ہے 65 سورہ یہ پہلی آیت ہے. 65 سورہ اور آیت نمبر 3، ایک نہیں آیت 3. ان اللہ بالغ امرہ، ان اللہ بالغ امرہ، اور آگے ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بلا شبہ اللہ اپنے امر تک پہنچنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ امر جو اللہ کا ہے وہ اپنی غایت تکمیل کو ضرور پائے. اللہ کا امر جو ہے وہ راستے میں رکنے والا نہیں ہے. اللہ کا جو امر ہے وہ یقین ہے کہ وہ اپنی غایت کو ضرور پہنچے گا. ہاں جی، اور آگے ہے اللہ اپنے امر کو پہنچنے والا ہے، مراد یہاں پہنچانے والا ہے اس کے تکمیلی نتائج و ثمرات تک. اور آگے فرماتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے بارے میں ایک قدر مقرر کی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ نپے تلے، یعنی میجرمنٹ ہے اس کے امکانات، ہاں جی، اس کی آؤٹ پٹ، اس کے حق میں اور اس کے خلاف، اور جن تمام چیزوں سے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا تدبیر امر ہے، اس کو سورہ جو سجدہ ہے 32ویں سورہ، اس میں پھر اس کی مزید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم، تو وہ ایام، پیریڈز، سٹیجز، کن کن مراحل سے وہ پھر امر گزرتا ہے اور کن کن شکلوں میں وہ آتا ہے، وہ ایک لمبا عمل ہے. تو فرماتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کوئی چیز نہیں مگر اس کے بارے میں اللہ کا ایک قدر، ایک پیمانہ، یعنی ایک میجرمنٹ، یعنی ایک اسیسمنٹ، یعنی ایک اس کی ایویلویشن. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں. اور اس کے حوالے سے آیت 5 دیکھیں، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، ذالک امر اللہ، یہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر، انزلہ الیکم، جو وہ اللہ نے اپنے اس امر کو تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور اس میں رفقا محترم آگے ایک آیت آ رہی ہے اسی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق سبع سماوات، خلق سبع سماوات، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 سماوات پیدا فرمائے ہیں. اب اگر یہاں سبع بمعنی عدد متعین ہو تو 7، اور اگر عدد کثرت ہو تو لاتعداد، کثیر، بہت زیادہ، جس طرح اردو میں ہم 20 سینکڑوں، ہزاروں، تو یہ عدد کثرت. تو عربوں کے ہاں 7، 70، ہاں جی، 1000، 700، یہ اعداد کثرت تھے. کثرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا. تو سبع سماوات، سبع سماوات، اور آگے ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ہر سما جو ہے اس کے لیے ایک عرض ہے، ہر سما جو ہے اس کے لیے ایک عرض ہے. اور آگے ایک اور بات فرمائی يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور کوئی سما اور عرض ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر موجود نہ ہو. جس طرح ذالک امر اللہ انزلہ الیکم اور کان امر اللہ قدرا مقدورا، تو آگے یتنزل الامر بینہن، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری یہ جو آیت جو ہے رفقا محترم آیت نمبر 12، یہ عجیب، یعنی سائنسدان اور غیر سائنسدان، میرے اور آپ سب کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا اس میں مسئلہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یتنزل الامر بینہن لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یقین کر لو اس امر کا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ جو دور دراز قرے تمہیں نظر آ رہے ہیں،
وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنا امر ان میں بھی نازل فرماتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو ہر چیز کے لیے پیمانے، میجرمنٹس، اندازے، اور یہ بھی جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر ذرے کو اپنے علم کے حوالے سے بکل شیء علم. دوسرے مقام پر احصاہم وعدہم عدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدداً گن رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے. یعنی ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، ان کی لائنیں، اللہ کا یہ علم ہے کہ وہ ہر شے کا اور اس کے تمام پہلوؤں کا. تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ قدر کا وہ دور یعنی زمانہ کہ جس میں اقدار وحی کا نزول ہوتا رہا. اقدار وحی اقدار ہے. تو یہ اقدار وحی کا نزول جتنے عرصے میں ہوتا رہا وہ تمام دور جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. یعنی لیلۃ القدر کوئی ایک رات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر وہ پورا دور، پیریڈ، زمانہ کہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوتا رہا، وہ تمام زمانہ، وہ تمام لیل و نہار کہ جس میں اقدار وحی کا نزول ہوا، وہ پورے کا پورا زمانہ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور قدر نے اس کو قدر والا بنایا ہے. یعنی اس زمانے میں اقدار وحی کا نزول جو ہے وہ اس حوالے سے وہ ہوا. اس ضمن میں ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں 44ویں سورہ دخان، کہ یہ کار رسالت ہے. یہ سورہ دخان 44ویں سورہ، حامیم والکتاب المبین. یہ کیا ہے؟ 593 حامیم، یہ دخان 44ویں سورہ. حامیم، اے حامد، احمد، محمد، مرسل محمد، ماہی محمد، مہایمو سے. تو والکتاب المبین، آپ کے حامد و ماجد ہونے پر گواہ ہے کتاب. کیسی کتاب؟ المبین، سیلف ایکسپلینیٹری، جو خود اپنے آپ کو کھولتی ہے. انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے کتاب مبین کو، فی لیلہ، راتوں کا سلسلہ. کیسا سلسلہ؟ مبارکہ، کہ جو گویا نو انسانی کے لیے برکات کا باعث ہے. اور برقع کہتے ہیں، برقع ہاؤس کو کہتے ہیں، اور برقع ہریالی، سبزہ، یعنی پھل پھول، باغات، یہ تمام جو ہیں یہ برکات ہیں، برکات السماء والارض. تو فی لیلۃ مبارکہ، ایک ایسے دور میں کہ جس دور کے اندر اس قرآن کی جو سرسبزی ہے، شادابی ہے، نو انسانی کی جو امکانات ہیں وہ تمام کے تمام اس میں آ گئے. اور انا کنا منذرین. اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اصلاً فرمایا کہ یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارا کام ہے کہ ہم نو انسانی کو خطرات سے آگاہ کریں، فرائض و واجبات سے آگاہ کریں، انذار یعنی ناکامیوں اور نامرادیوں کے جو اسباب و علل ہیں ان سے آگاہ کریں. تو اس حوالے سے یا اس ڈیوٹی یا فریضے سے، اس اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر لیا اس فریضے اور ڈیوٹی کو بطور خالق ہونے کے، اس کو انجام دینے کے لیے یہ عمل شروع ہوا. اور آگے فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. فیہا،
یعنی یہ جس وقت یہ نزول وحی ہوتا ہے، جس دور میں نزول وحی ہوتا ہے، ان تمام لیالی میں، ادوار میں، زمانوں میں کہ جن میں وحی کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فریضہ انذار سے یا صفت منذر سے نو انسانی کو اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، تو فیہا یفرق، اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ نمایاں ہو کر ابھارا جاتا ہے، یفرق کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، فرقان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ کیا؟ کل امر حکیم، ہر معاملہ، ہر امر جو اللہ کا امر ہوتا ہے وہ امر حکیم کے طور پر روز روشن کی طرح نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی حاکمانہ حیثیت کو اپنی حکیمیت کی اساس پر فرقان کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرقان ہونا، حق اور باطل کے مابین امتیاز قائم کرنا، تو اس کا اظہار ان یعنی ادوار میں، ان حالات میں ہوتا ہے۔ اور امرم من عندنا، یہ جو فرقانیت اللہ کے امر کے حوالے سے آتی ہے تو یہ امرم من عندنا، یہ ہمارا امر ہوتا ہے، نبی یا رسول کا یہ امر نہیں ہوتا۔ اور انا کننا مرسلین، اور یہ ہم ہوتے ہیں کہ جو ان ادوار میں اپنے رسول بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا انذار کیا ہے؟ فریضہ رسالت۔ تو یعنی اس دور کے اندر ہم اپنا رسول مبعوث کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یا اسی سنت اللہ کے تتبع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کا نزول اور آیات الہی کا جو فیضان ہے ہمارے حوالے سے، وہ اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں رحمتم من ربک، یہ جو 21:105 میں آیا ہے نا، وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کرنے والا، یعنی تو یہ رحمت کرے گا تمام جہانوں پر، تو اس کا موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا، اور اس کا علم رکھنا، اور اس کا مخبار ہونا خود بخود وہ لازم ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے یہ نبی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا یہ اللہ کی رحمت ہے اقوام عالم پر، کل نوع انسانی پر۔ یعنی آپ کی رسالت جو ہے یا آپ کے توسط سے قرآن کا عطا ہونا، یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی رحمت جو ہے مفعول من اجل ہی ہے، یعنی آپ کی بعثت یہ اللہ نے کی اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے، یعنی رحمان و رحیم اللہ ہیں نہ کہ رسول، بلکہ رسول تو خود مرحوم ہے، اللہ کی رحمت میں آنے والے ہیں۔ تو رحمت من ربک، یہ تمام جو عمل ہوتا ہے رسالت کا، انذار کا، قرآن حکیم یا فرقان کے نزول کا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اور انہ هو السمیع العلیم، اور وہی رب ہے جو اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اور تا قیام قیامت اب جو نوع انسانی کے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور ان کا قبل از وقت ان کی پکار کا جواب دیا، اور وہ یہ جو کچھ کرتا ہے بر بنا علم کرتا ہے۔ اور یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، سماوات کے اندر اور عرض کے اندر جو رب یہ کام کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ اب یہ سمیع و علیم اور رسالت اور کتاب، اس ضمن میں ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں رفقائے محترم، یہ سورہ الانعام آیت 114، یہ سورہ الانعام چھٹی سورہ اور آیت 114، اور یہ غالباً 171 صفحہ ہے، 171 صفحہ۔ تمت کلمت ربک، تمت کلمت ربک، تیرے رب کا جو کلام ہے وہ تمام ہوا، یعنی کمال مطلوب کو پہنچا، اوج کمال کو جا پہنچا۔ تیرے رب کا کلام اپنے کمال مطلوب کو جا پہنچا۔ اور یہ جو تمامیت ہے کلام رب کی، اس کے دو پہلو ہیں، صدقم و عدلہ، یہ دونوں تمیز ہے۔
از روئے صداقت کے اور از روئے عدالت کے۔ اب یہ جو دو تمیزیں آئی ہیں رفقا مطلب صدقن و عدلن، اب یہ صداقت اور عدالت اور اللہ کے کلام کا کمال مطلوب کو پہنچنا از روئے صداقت کے اور از روئے عدالت کے۔ گویا کہ عدل قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب کا کلام جو ہے وہ موضوع بحث نہ بنے، وہ نفاذ نہ اس کا ہو، اور یہ رب کا کلام صدق کے حوالے سے یہ پیشین گوئیاں مستقبل کے حوالے سے یعنی ناممکن ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوا نہ سکے۔ تو یہ ایک مستقل درس ہے کہ صداقت اور عدالت کس طرح کمال مطلوب کو پہنچتا ہے یہ کلام الہی۔ اور آگے فرمایا گیا کہ لا مبدل لکلماتہ، پہلے فرمایا تھا کلمات ربک اور اب فرمایا کلمات، اور مزید برآں فرمایا لا مبدلہ۔ لا مبدلہ، لا نفی جنس ہے، اور مبدل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے باب تفعیل سے۔ لا مبدلہ کوئی تبدیل کر سکنے والا نہیں ہے، تبدیل کرنے والے کی جنسی مان، جس طرح ہم کہیں لا کتاب عندی، لا نبی بعدی، لا مبدلہ کوئی تبدیل کر سکنے والا ہے ہی نہیں، اور رسول بھی، اور جب رسول کی اپنی ذات میں اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کا امکان نہیں ہے تو ان کی طرف منسوب اقوال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا مبدل لکلمات نہیں ہے اللہ کے ان کلمات کو کوئی تبدیل کر سکنے والا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دلیل ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہیں تو وہ جانتے ہیں، سنتے ہیں گویا نوع انسانی کی پکاروں کو، اور وہ قبل از وقت ان پکاروں کو سن کر جواب دیا کلام الہی کی شکل میں۔ پھر فرمایا کہ یہ صرف سمجھ، یہ جو کلام رب کمال مطلوب کو پہنچا صداقت اور عدالت کے حوالے سے اور غیر متبدل ہے، تو اس کا حق کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو کس مقام پر کھڑا کیا گیا تھا، اس کا ایک مقام دیکھیں سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 27، ارشاد ربانی ہے، یہ صفحہ ہوگا 356۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، وَاتْلُ پیچھے پیچھے چل، تتبع کر، اتباع کر، فالو کر، وَاتْلُ پیچھے پیچھے چل، تتبع کرتا رہے، پیچھے پیچھے چلتا رہے، اور اس میں پڑھنا، دعوت، ساری چیزیں تلاوت میں شامل ہیں۔ جو وحی کیا گیا آپ کی جانب، اور وہ من جو ہے، من یہ تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، کہ وہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا وہ کیا ہے؟ من کتاب ربک، وہ تیرے رب کی ایک کتاب ہے، کہ جو تیرے رب کی کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرتا رہے۔ اور آگے یہ الفاظ ہیں رفقا لوگ لا مبدلہ لکلمات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اس کتاب میں آئے ہیں ان کو کوئی تبدیل کرنے کی طاقت قدرت رکھتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو تصور ہے رفقا محترم کہ اسلام تو 40 سال چلا اور پھر اندھیری رات ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اسلام 40 سال چلا اور اس کے بعد اندھیری رات، اور اسلام پھر نعوذ باللہ مر گیا، اور اب اسلام کو میں اور آپ اور ہمارے مجدد زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں، کوئی بھی رفقا محترم جو ڈیڈ میٹر ہوتا ہے اس کو کبھی آپ آرگینک میٹر میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ پروٹوپلازم باہر سے جو زندگی کا مادہ ہے اس کو انجیکٹ کر دیں اندر، ناممکن ہے۔ کوئی بھی مردہ چیز زندہ نہیں ہوتی، زندگی انر سے پھوٹتی ہے۔ کوئی بھی آرگنزم ایسا نہیں کہ جس کے اندر زندگی دبیب یا دب ہو، زندگی اندر ہوتی ہے، اندر سے وہ پھوٹتی ہے، باہر سے زندگی کبھی نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ
ہمارا کام ہے ہم یہ سمجھیں کہ درس اسلام ہی چل رہا ہے، اسلام ہی چلے گا، اور اسلام ہی کے لیے چلنا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کا حضور کا خاتم النبیین ہونا اور قرآن کا خاتم الکتب ہونا، ان میں سے کسی کے لیے موت نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ کہیں نہیں آیا کہ یہ کتاب للمسلمین ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے۔ اور قوموں یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوم لیسوا بہا بکافرین، یہ تو اجتماعی نوع انسانی، کل نوع انسانی کا یعنی یہ دستور ہے۔ تو ایک قوم، ایک گروہ ہٹتا ہے، دوسرا آگے بڑھے گا، تیسرا بڑھے گا، تو یہ ایک مستقل یعنی ایک درس ہے کہ وہ ہم یہ جانیں کہ ان 1400 سالہ دور میں اقدار وحی کس طرح آگے آئی ہیں، اقدار وحی کس طرح آگے آئی ہیں، اور نوع انسانی اقدار وحی کو پیچھے کاٹ ہی نہیں سکتی۔ جہاں بھی تقدم ہے، ازدہار ہے، آگے بڑھنا ہے، وہاں کسی نہ کسی درجے میں اقدار وحی ہی کا کوئی نہ کوئی شیڈ ہے، اس پر عمل ہے، تو وہ قومیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیض پاتی ہیں، اور جو ان کو نظر انداز کرتی ہیں وہ ناکام و نامراد ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو 1827 میں ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ لا مبدل لکلمات ہے، اور آگے ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں پائے گا، اے رسول تو نہیں پائے گا، تیری امت نہیں پائے گی، میں اور آپ نہیں پائیں گے، انسانیت نہیں پائے گی۔ ولن تجد من دونہ ملتحد پناہ گاہ، جہاں جا کر آپ اپنے آپ کو محفوظ، جیسے ٹرنچ میں ہم بیٹھ جائیں، اوپر سے گزرتے رہیں لیکن وہ محفوظ ہے۔ تو حفاظت جو ہے رفقا محترم وہ ہرگز نہیں پائے گا تو اس کتاب رب کے ما سوا، اس کو چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر، اس سے دامن اور اپنا تعلق توڑا کر، ہرگز نہیں پائے گا تو اس سے ہٹ کر، اس سے ورے، اس کو الگ تھلگ کر کے اپنے لیے کیا نہیں پائے گا؟ ملتحد، پناہ گاہ۔ اور پناہ گاہ التحاد ہے تو کتاب الہی میں، اور پھر سورہ آگے جا کر الا بلاغا من اللہ و رسالات، بلاغ جو ہے بلاغ القرآن، اسی میں میرا اور آپ کا تو کتاب اللہ میں اور اس کے ابلاغ میں واللہ یعصمک من الناس، ہماری حفاظت ہے، اس کے ما سوا حفاظت نہیں ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ تو قدر کے حوالے سے ہوئی بات، اور آگے جو ارشاد فرمایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آیت نمبر 2، 97 سورہ۔ تو عام ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، تقریباً تمام ہمارے جو اردو مترجمین ہیں انہوں نے، اور تو کیا جانے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تجھے کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ ترجمہ رفقا محترم صحیح نہیں ہے۔ یہ ادراکا، یہ ادراکا یدرک کو ادراک سے نہیں ہے، ادراکا یہ ادراکا پورا اپنی ذات میں ایک فعل نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں را جو ہے نا، را پر کھڑا الف ہے، یہ ادراکا، ادراکا نہیں، ادراک رے کے اوپر جو کھڑا الف ہے یہ دراصل کیا ہے؟ ادرا، یہ درا یدری سے ہے، درا یدری، اور کا جو ہے یہ فعل کا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ مفعول کے طور پر یہاں شامل ہے۔ اور ما ادرا یہ عربی زبان میں فعل تعجب کا وزن ہے، ما افعلہ اور افعل بہی، یہ دو فعل تعجب ہے، ما افعلہ اور افعل بہی۔ تو وہ ما ادرا کا یعنی اس کا ترجمہ ہم کریں گے جس طرح ہے ما اجملہ، ما احسنہ، وہ کس قدر حسین ہے، ما اجملہ وہ کس قدر جمیل ہے، یعنی اس کا جمال جو ہے وہ حیران کن ہے، یعنی وہ مبہوت کر دینے والا ہے، اس کا جمال، اس کا حسن۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کے باب میں جو آپ کی درایت ہے، رسولی درایت،
وہ کس قدر عظیم الشان. یا رسول آپ کا لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آپ کی درایت ہے، جانکاری ہے، جو لازم طور پر وحی سے وہ عطا ہوئی ہے، تو اور آپ کا لیلۃ القدر کے حوالے سے جو درایت ہے، جاننا ہے، جانکاری ہے، وہ کس قدر حیران کن ہے، کس قدر یعنی محی العقول ہے، وہ کس قدر جو ہے نا عظیم الشان ہے. اور چونکہ وہ جو رسول کو درایت بر بنائے وہی عطا ہوئی ہے، تو اس ضمن میں ہم نے پچھلے قرآن اور سائنس کے حوالے سے دیکھا تھا کہ وما ہوا علی الغیب بِضَنِینٍ، کہ جو بر بنائے وہی اس کو یہ ادراک عطا ہوتا ہے تو وہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتا. یہ 81 سورہ میں آیت نمبر 22 میں آیا تھا وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو آگے یہ الفاظ ہیں آیت نمبر 24 میں وما ہوا علی الغیب بِضَنِینٍ، وما ہوا علی الغیب بِضَنِینٍ. ہاں کیا بے زنین. تو یہ جو وہی سے جو الغیب اس کو ملتا ہے تو اس حوالے سے اس کے بارے میں بخل سے کام لینا، یا اس کو اپنی ذات کے لیے چھپا کر رکھنا، یا اپنی ذات کو ایکسکلوسیولی بس اللہ نے مجھے دینا تھا دے دیا، نہیں، یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس کو پہنچاتا ہے. تو یہ جو آگے آیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اس رسولی درایت جو بار بنا وہی اسے عطا ہوئی ہے اس کا بیان ہے. اور بلا شبہ وہ دور کہ جس دور میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدریں، اقدار نازل ہوتی ہیں، یہ ان ادوار کے مقابلے میں کہ جن میں ان اقدار کا نزول نہیں ہوتا، ان سے یہ 1000 گنا بہتر ہے. یہ 1000 گنا. اور یہ یعنی ان کی عظمت کو یعنی اس میں اضافہ کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ یوں کہا جاتا کہ لیلۃ القدر خیر من الف لیالی، یعنی یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، بلکہ راتوں کی بجائے 1000 مہینے کا ہے، کیونکہ مہینوں کے اندر پھر آگے راتیں، یعنی کثرت اور مبالغہ. یعنی بلا شبہ وہ دور کہ جس دور میں کسی قوم کو یا کسی حوالے سے اقدار کا نزول ہوتا ہے، عطا ہوتی ہیں، تو وہ اقدار والا دور، جس دور میں اقدار سسٹمز آف ویلیوز وہ عطا ہوتے ہیں، تو ان زمانوں کے مقابلے میں کہ جن میں یہ اقدار عطا نہیں ہوتی، ملتی نہیں، یا ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، وہ ان سے خیر میں، برتری میں، فوقیت میں 1000 گنا، لاکھوں گنا، یعنی ایک لامحدود ان کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے، خیر ہے. اور اس میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تنزل الملائکہ، ملائکہ وہ کائناتی قوتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے حوالے سے، تو یہاں وہ کائناتی قوتیں کہ جو رسولوں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، تو اس کا ایک حوالہ جو ہے وہ سورہ الجن میں، یہ جو آخر میں یعنی یہ سورہ الجن 72 صورت، اس کا خاتمہ جو ہے یہ آیت نمبر ہے 27، 688 صفحہ. فلا يظهر على غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ تمثیل ہے، مثال بیان مقصود ہے
باقی اس کی اصل نیچر یا نوعیت کیا ہوتی ہے جو غیر نبی جو ہے اس کو ایپریہینڈ نہیں کر سکتا. تو جب ایپریہینڈ نہیں کر سکتا تو ایمان کس طرح لاتا ہے؟ ایمان کے لیے تو نتائج و ثمرات ہیں، نتائج و ثمرات آج کے خاص طور ہمارے اور آپ کے حوالے سے. لیکن یہ کیفیت کا صحیح ادراک رسول ہی کر سکتا ہے، غیر رسول نہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنا پیغام بھیجتا ہے تو اس پیغام کی حفاظت کے لیے، اس پیغام کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، راصد. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کہ آج ہمارا خزانہ جاتا ہے، مثال ہے، تو یعنی کہیں کیش جا رہا ہوتا ہے تو اس کیش کی حفاظت کے لیے اللہ یعنی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ آگے پیچھے اس کا گارڈ بھیجتی ہے. تو ایک انسانی حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے رصد بھیجتے، رصد یعنی اس کا حفاظتی دستہ یا حفاظتی معاملہ، تاکہ وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ رسول تک اور رسول سے پھر عالم انسانیت تک وہ صحیح معنی میں پہنچ جائے. تو ایک تو کائناتی قوتوں کا ملائکہ کا نزول جو ہے وہ وحی کے حوالے سے، اور دوسرا ملائکہ کا جو حوالہ قرآن میں آتا ہے وہ ہے تثبیت فؤاد کے حوالے سے، یعنی نصرت کے حوالے سے، یعنی امداد کے حوالے، یعنی اہل ایمان کی جو نفسیاتی امداد ہوتی ہے ان کی وہ ڈھارس بتاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو نصرت عطا ہوتی ہے اس میں بھی ملائکہ کا ایک کردار ہے. اور آگے جو دوسرا لفظ آیا ہے والروح، تو اس میں روح کا نزول ہوتا ہے. عام طور پر تو روح کو سمجھا گیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا جبرائیل ہے، لیکن روح جو ہے قرآن حکیم میں اس کا اطلاق خود قرآن حکیم پر ہوا ہے. تو مثلا یہ جو اقدار ہیں یعنی وہ ملائکہ کائناتی قوتیں جس وحی کو لے کر آتی ہیں وہی دراصل روح ہے. روح جس سے کہ حیات ہے، زندگی ہے، حرکت ہے، حرارت ہے، ایمان ہے. تو یہ 42ویں سورہ کی آخری جو 52 آیت ہے، 42-52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا الیک، وہی کیا ہم نے آپ کی جانب، وہی کیا. کیا وہی کیا؟ روحًا من امرنا، اپنے امر کی روح، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا امر نازل فرمایا ہے من امرنا، وہ اللہ کا امر ہی دراصل روح ہے. روح من امرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہی دراصل روح ہے، جس سے زندگی ہے، خاص طور پر ایمانی زندگی، جس کو قرآن حکیم نے سورہ الانفال 8ویں سورہ اور آیت نمبر 24، یا اے ایمان والو لبیک کہو اس پکار پر جو رسول تمہارے لیے لے کر اٹھے ہیں، لائے ہیں تمہارے پاس. اور آگے یہ الفاظ ہیں کیوں رسول کی اس پکار پر لبیک کہو، کہ خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا کو ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لما یحییکم 8:24 سورہ الانفال 8:24 216 اے ایمان والو 216 نستجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ فرمایا گیا کہ لبیک کہو اس پکار پر جو اللہ اور رسول، یعنی دو پکاریں نہیں، پکار ایک ہی ہے بتوسط رسول. تو فرمایا کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب یہاں پر پہلے ہی ہم زندہ تھے، زندہ تو یا ایھا الذین آمنوا جن کو خطاب کیا گیا وہ زندہ ہی تو ہے، کیونکہ من فی القبور کو تو خطاب نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اور زندوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے اندر ایک زندگی پیدا ہوگی، اور زندگی.
تو گویا کہ وہ پہلی زندگی جو ہے وہ حیوانی زندگی ہے، وہ مادی زندگی ہے، وہ پاؤں پر چلنے والا جس طرح زندہ ہوتا ہے وہ حیوانی زندگی، اولئک کالانعام۔ اور اب جو زندگی ہے یہ خلق جدید ہے، یہ خلق جدید ہے، اور اسی لیے قرآن نے کافروں کو اموات کہا ہے اور ایمان والوں کو احیاء کہا ہے۔ مثلا 35-22 میں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے طور پر 35 سورہ 35 ما یستوی الاعمی والبصیر، یہ 20 ہے میرے خیال 20، وما یستوی الاعمی والبصیر 19 523 صفحہ، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ یعنی اعمیٰ اور بصیر، اندھے اور آنکھوں والے، تاریکیاں اور نور، سایہ اور دھوپ، اور احیاء اور الاموات، یہ جو جوڑے ہیں یہ ایمان اور کفر کے حوالے سے، یہ مثال کفر اور ایمان کے حوالے سے، یعنی اعمیٰ اندھے کافر، البصیر ایمان، ظلمات کفر، نور ایمان، ذل سایہ اور جلن نور اور ایمان، کفر اور ایمان، احیاء اور الاموات۔ اس کے ساتھ اگر 11-24 دیکھیں، 11-24 سورہ الحود، اور پھر آگے ہسٹوریکل ایویڈنسز شروع ہو جائیں گی۔ مثل الفریقین، یہ 269 مثل الفریقین، مثل الفریقین، دو فریق ہیں، فریقان یختصمون، مثل الفریقین، اور یہ فریقین کون ہیں؟ ایمان والے اور کفر والے۔ کالاعمی والاصم، جیسے کہ اعمی، اصم، والبصیر والسمیع۔ اب یہاں اعمی اور الاصم ایک وحدت ہے، یعنی اندھے اور بہرے، یا ایک روح ہے، اور آگے والبصیر والسمیع، یہ بصیر اور سمیع دوسرا یونٹ ہے، اور بصیر بمقابلہ الاعمی اور سمیع بمقابلہ الاصم۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں اپنی تمثیل میں بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، تم ذکر سے کیوں فیض یاب نہیں ہوتے؟ اور اب آگے دونوں مثالیں ہسٹوریکل تاریخ میں جس طرح آئی ہیں، آگے سیدنا نوح علیہ السلام سے اس کی تاریخی مثالیں شروع ہو گئی۔ تو میری بات ہے کہ روح جو ہے اس کا ایک اطلاق جو ہے وہ خود وحی پر بوجہ اس کے کہ اسی میں میری اور آپ کی ایمانی تربیت ہے، ایمانی زندگی ہے، اور یہی زندگی دراصل اگلا مسئلہ ہے، اور یہی قرآن کا مقصود ہے۔ اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اذن بمعنی قانون، یہ 798 میں 758 میں والذی خبث لا یخرج الا نکدا، تو یہ خبیث اور طیب زمین اور اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے، نباتات، خیر یا شر، نیک اچھی یا بری، ان کو قرآن اپنے اذن سے، اللہ اپنے اذن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تو اذن بمعنی قانون، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کائناتی قوتوں کے حوالے سے اور اس حیات بخش وحی کے حوالے سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، یہ ان کے ربوبیت کرنے والا جو رب ہے اس کے قانون اور نظام سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے من کل امر صلاح، من کل امر صلاح، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں امر دیتے ہیں، جو امر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہاں فرمایا تھا 44:2 میں یفرق فیہا کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین،
وہاں فرمایا تھا من کل امر حکیم، یہاں فرماتے ہیں کہ من کل امر صلاح، کہ جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ یا امر عطا فرماتے ہیں، یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ان سب کا مقصود و منتہا کیا ہے؟ سلامتی۔ یعنی اسلام کے جتنے، قرآن کے جتنے احکام ہیں ان سب کا مقصود و منتہا سلامتی ہے۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے ریپیٹیشن، یعنی قرآن نے جب یہ کہا نا کہ رسول کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، یتلو علیہم آیاتہ اور یزکیہم، اور آگے یعلمہم الکتاب، کتاب قانون دستور، اور آگے ہے والحکمہ وائی آف اٹ، احکام کو چیک کرو حکمتوں سے، اعمال کو چیک کرو نتائج و ثمرات سے۔ تو یہ جو احکام دین میں یا اوامر دین میں آئے ہیں تو ان سب کو فرمایا کہ مقصود کیا ہے؟ سلام، یعنی سلامتی، یعنی ذات کی سلامتی، عقل کی سلامتی، مال کی سلامتی، جان کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، فرد کی، جماعت کی، ذہن کی، ضمیر کی، قلب کی، قالب کی، یہ تمام جو احکام ہیں جس جس حوالے سے ہیں ان کا مدعا اور مقصود کیا ہے؟ سلام، سلامتی۔ اور ہی حق مطلع الفجر، اور یہ جو نزول وحی ہے، نزول وحی، یہ عمل جاری رہے گا، یہ عمل چلتا رہے گا تا کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر یعنی انقلاب، یعنی جب تک کہ یہ اپنی غایت مطلوبہ کو پروسس پا نہیں لیتا تو یہ کشمکش جو ہے، حق اور باطل کی کشمکش یا نزول وحی کا یہ عمل جو ہے یہ جاری رہے گا تاہاں کہ یہ لیلیت جو ہے یہ تبدیل نہ ہو جائے فجر، اور انجام کار فجر ہو کر رہے گی۔ تو یہ آگے پھر فجر جب ہوگی یا فجر کا ہونا یا اس نزول وحی کا کیوں لازم تھا کہ ایسا ہوتا، تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب میں آگے پھر اس کی کہ یہ ضروری تھا کہ ایسا ہو، کیونکہ یہ نتائج اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہاں او اگلی سورہ ہے۔ تو یعنی یہ پروسیس جو ہے یہ انجام کار فجر پر جا کر اینڈ ہوگا، تو فجر ہو کر رہے گی۔ اس فجر کا ایک ابتدائی نقشہ جو ہے یہ پہلے سورہ الفجر میں اس کے بارے میں کچھ شیئرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ 89 سورہ جو ہے، 89 سورہ الفجر، یہ 711 یا 12 711 89 سورہ، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ والفجر، اور گواہ کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں اس فجر کو یا ایسی فجر کو، اور آگے ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور راتیں اس فجر کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے، اور وہ راتیں ہیں، عام ترجمہ یہ ہے اور 10 راتیں، 10 راتیں۔ تو اب 10 راتوں میں مسئلہ بنا کہ یہ 10 راتیں کون سی راتیں؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ عشرہ اخیر رمضان کی 10 راتیں، پھر ان کی فضیلتیں بیان کرتے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ راتیں ہیں حج والے مہینے کی، یعنی 1 سے لے کر 10 تک وہ 10 راتیں، اور کوئی بعد والوں نے کہا نہیں یہ محرم کی 10 راتیں، اور کوئی اور آگے بڑھیں گے تو وہ ربیع الاول کی 10 راتیں شامل کر دیں گے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن نے جو عام ہمارا طریقہ ہے،
وہ یہ ہے کہ عدد معدود کو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں کہ عدد پہلے آتا ہے اور معدود بعد میں. مثلا اگر آپ نے کہنا ہو 3 کتابیں تو یوں نہیں کہیں گے وہ تو گن سلاستو، بلکہ یوں کہتے ہیں سلاستو کتب، سلاستو کتب. تو اربعۃ رجال خمس نساء، یعنی عام ہمارا جو طریقہ ہے عدد کا، عدد معدود کی تعبیر کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ عدد پہلے آتا ہے اور معدود بعد میں. اور عدد اور معدود کی یہ جو ترتیب ہوتی ہے اپنی ساخت میں، یہ جنس میں معدود کے اپوزٹ چلتی ہے، اپوزٹ چلتی ہے. یعنی اگر وہ مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوتا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے. اب یہاں قرآن حکیم نے بجائے یعنی عشرۃ لیال کہنے کے لیال عشر کا، لیال عشر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لیال عشر سے مراد راتیں جو ظلمت سے بھری ہوئی، یعنی عشر یہاں لغوی معنی میں، عدد کے معنی میں نہیں. عشرہ یعشر عشرا و اشار، اصل اس کا معنی کسی چیز کا بھر جانا، اور 10 پر اکائیاں آ کر بھر جاتی ہیں تو آگے ہم 11 12 یعنی 10 1 11، 10 2 12، 10 3 13، تو عشر کے بعد پھر دوبارہ ہم 1 2 3 4 اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں. تو اعداد میں یہ ہے کہ عشر پر آ کر اعداد اپنی تکمیل کو جا پہنچتے. تو لیال عشر کا معنی وہ راتیں جو اپنی لیلیت کے حوالے سے بھرپور ہوتی ہیں. تو اشار جو ہے وہ تو اشار مطلت، اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں، لیکن وہاں معاشرے کہ معاشرے جو ہے نا جب تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں. خیر، تو ولیال نشر کے بعد والشف والوتر، تو شفا اور وتر یہ بھی بڑا اہم مسئلہ آیا ہے، اور بعضوں نے پھر وطر سے مراد جو ہم وطر پڑھتے ہیں ہم کو اس میں وہ فٹ کر دی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ شفا اور وتر جو ہے یہ انقلاب کا طریقہ کار، اور ہر نبی کے دور میں، نبوت کے دور میں بھی اور ہر انقلاب میں بھی شفا اور وتر ہی ہے. شفا یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اور دوسری طرف انسان کی اس میں جد و جہد شامل ہوتی ہے. ایک طرف نبی ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی امت ہوتی ہے. ایک طرف عمل ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک طرف دنیا ہے تو اس کے ساتھ آخرت ہے. ایک طرف ہمارے پاس الحیات الدنیا ہے تو دوسری طرف الحیات الآخرہ ہے. تو شفا اور وتر جو ہے، شفا ہر وہ چیز کہ جس کی نیچر یہ ہے کہ وہ اپنا مصنع چاہتی، مصنع چاہتی. من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. شفا کیا ہے؟ یعنی شفا یشفع یا عین شافعہ، ایسی اونٹنی، ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو جس کو ایک کی بجائے 2 نظر آئیں. اور اسی طرح ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو 2 بچے دے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ ڈبل. یعنی کائنات کا پروسیس یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنا کاؤنٹر پارٹ یا نیگیٹو کے ساتھ پازیٹو، اور پھر آگے کیا ہے؟ والوتر. یہ لیکن وہ آپ ہر چیز اپنی ذات میں ایک اس کی ایک خاص یونیکنیس ہوتی ہے. یعنی ہر چیز دوسرے کی تکمیل بھی کرتی ہے، کمپلیمنٹری ہے ہر چیز دوسری چیز کے لیے، لیکن اس کے باوجود خود اس کی اپنی ذات جو ہے اس کا بھی اپنی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے، یا اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یہ شفا اور وتر کو پھر جب قرآن حکیم میں دیکھیں گے تو یہ تترا کیا ہے، ہاں جی، وترا کیا ہے، وتر کیا ہے، اوتار کیا ہیں، تو توتر کیا ہے. تو واللیل اذا یسر، انجام کار یہ رات گزر جاتی ہے. یعنی جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو انجام کار وہ لیلیت جو ہے وہ اپنی صف اس کی لپیٹ دی جاتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح انقلاب، صبح وحی، وہ نتائج و ثمرات کہ جن کی پہلے سے اپریسیشن کی گئی ہوتی ہے وہ ان کا تحقق ہو کر رہتا ہے. اور اس کا ایک فزیکل جو شیڈ ہے یہ ہم سورہ 4 جگہوں پر ہی آیا ہے، لیکن اس وقت ہم سورہ رعد میں
اس کا ایک شیڈ دیکھتے ہیں، یہ 30-40 13-40 13-40 یہ صفحہ کیا ہے، 305 یا 6؟ 306 306 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعض الذی نعدہم اور نتوفینک فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ فرمایا کہ ایسا بھی امکان ہے کہ بعض چیزیں کہ جن کا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، یعنی غلبہ، وہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں، کیونکہ آپ کی دعوت کے دو دائرے ہیں، ایک آپ کی رسالت قومی ہے عرب اور بنو اسماعیل کے حوالے سے، اور ایک اس کے توسط سے عالمی ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ تو قومی دائرے کے اندر یہ انقلاب اپنی آخری سردوں کو چھو لے گا، اور جو آپ کی بین الاقوامی حیثیت ہے اس کے لیے شروعات ہوں گی، پھر اگلے وہ دور میں وہ چلتا رہے گا۔ تو آگے جو فرمایا وفات بھی آ جائے گی، یعنی دوسرے اس دائرے کے حوالے سے، تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ بس آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ ان حقائق کو پہنچاتے چلے جائیں، ابلاغ ان کا ہوتا چلا جائے، تبلیغ ہوتی چلی جائے، اور یہ جو رسول کا یہاں تبلیغ یہاں رسول کی ہے، اور اگلی سورہ ابراہیم جب آئے گی تو اس کی آیت نمبر 52 میں بلاغ للناس اس کو کہا جائے گا، کل نوع انسانی تک پہنچانا، رسول اور رسول کے بعد ان کی امت، ان پر جو ایمان لے آئیں۔ تو فرماتے ہیں بلاغ آپ کا ذمہ ہے اور حساب ہمارا، حساب کتاب لینا، نتائج و ثمرات کیسے مرتب کیسے، یہ ہمارا ہے۔ اور اب اس کی ایک مادی مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالی نتائج و ثمرات کو کس طرح پیدا کریں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں نہیں پیدا ہوں گے، بلاغ اور حساب کا ایک تانا بانا جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گا، تو اس کی ایک مثال دی۔ فرمایا اولم یروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ نعت الارض ننقصها من اطرافها، ننقصها نعت الارض، ہم چڑھائی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم زمین پر آ رہے ہیں، یعنی زمین پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور یہاں الارض سے مراد یعنی باطل کی زمین ہے، یعنی مخالفین، یعنی جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ظہور پذیر نہیں ہوا، اور اس کے بعد جب وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے تو اب دونوں کا فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم زمین پر چڑھائی کر چکے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کی منادی جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ ننقصها من اطرافها، ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں اس زمین کو، من اطرافها، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کی اطراف میں سے، تو عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہو اور آپ کے پاس سواری ہو نہ، تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا اگر آپ وظیفہ شروع کر دیں تو زمین کی تنابیں سکڑ جاتی ہیں، اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ شرق پور والے بزرگ جو تھے انہوں نے کہتے ہیں کہ ادھر جمعہ پڑھایا اور ادھر عرفات میں پہنچے، تو جب وہ حاجی حضرات واپس آئے گا، یعنی اطراف جو ہے، اطراف طرف کنارے کو بھی کہتے ہیں، اور طرف کسی چیز کی اعلیٰ، اطراف جو ہے نا طرف، ایک اس کا معنی اعلیٰ، یعنی مقابلے میں ادنا، ادنا سے جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو بھی طرف الشیء کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا اعلیٰ، اعلیٰ برتر، یعنی بصیرت کے حوالے سے، اہمیت اور قدر کے حوالے سے۔ اور اس کا ایک مقام جو ہے وہ یہ سورہ آل عمران جو ہے اس کی غالباً آیت 147 ہے،
یہ 147 میں نہیں ہے یہ الفاظ ہیں لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کہاں ہے حضرت؟ یہاں دیکھیں کوئی لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ، یہ جہاں جو ہوا ہے تو اس میں لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. حضرت ملا 80 نہیں 127. ہاں تو 127 میں 80 سب لِيَقْطَعَ طَرْفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور يَقْبِضَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. تو یہ یہاں طرفن کا کیا معنی کیا ہے؟ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک. ہاں یہ صحیح کیا. طرف جو ہے معنی یہاں کنارہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے کئی کنارے تھے اور ایک کنارے کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا ہے نہیں، بلکہ یہاں طرف یہ بدر کی طرف اشارہ ہے. تو بدر کے اندر جو ائمۃ الکفر تھے یعنی عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یعنی ائمۃ الکفر جو تھے ان کی گردنیں کٹی، اور ان کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو آئے تھے یقبتہ یعنی قبتہ کما قبت الذین. تو یہ ایک بات جو ہے یا قبوت جو ہے ناکامی، نامرادی، روسیاہی. تو طرف بمانا یعنی اعلیٰ قائد. تو ننقصھا من اطرافھا کہ اس زمین پر جو سمجھدار، سوچ، بصیرت رکھنے والے انسان ہیں وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. قرآن نے گھائل اور قائل اور مائل کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے یعنی اسلام کی دعوت آگے بڑھی تو جتنے بھی اس مکی سوسائٹی کے اندر جو گویا کہ اخلاق میں، تدبر میں، تفکر میں، کسی بھی حوالے سے جن کے اندر وہ کچھ تھا، وہ آہستہ آہستہ اسلام کی گرویدگی اور شیفٹی اور قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی وہ بڑھتی چلی گئی. تو آگے قرآن یہ کہتا ہے واللہ یحکم لا مؤکب لحکمہ وہو سریع الحساب. اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب اپنا حکم نازل فرماتے ہیں واللہ یحکم، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنا حکم دیتے ہیں تو لا مؤکب لحکمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکم ناموں کو کوئی پیچھے سے پکڑ کر، مؤکب کہتے ہیں جس طرح گھوڑے کی پچھاڑی، یعنی گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں میں کوئی رسہ ڈال دے اور اس کو آگے نہ بڑھنے دے. تو مؤکب وہ ہے جو عقب کی طرف آپ کو لے جائے. لا مؤکب لحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نامے جب عالم امر سے عالم خلق کی طرف انبیاء کے توسط سے نازل ہوتے ہیں تو وہ پھر مؤکب ان کا کوئی نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نتیجہ خیز ہونے سے روک لے. اور آگے فرماتے وہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام کے حوالے سے یہ حساب کتاب یہاں بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ان کا حساب چکاتا ہے. اس کے لیے سورہ الطلاق میں وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ آیت نمبر 9 وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور اسی میں یہ میرے اور آپ کے حوالے سے اوپر یہ آ چکا ہے آیت نمبر 37 میں، یہ سورہ رعد بھی، سورہ رعد یہ 40 آیت تھی، 40-41، اور آیت نمبر 37 میں کتاب اللہ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. فرمایا اور اسی طرح جس طرح اقوام سابقہ کے حوالے سے یہ بات، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. یہاں فرمایا واللہ یحکم،
تو اللہ کا وہ جو حکمرانی کا نظام ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہی حکم نامہ اب عربی زبان میں حکمن عربیہ یعنی اس حکم نامے کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور یہ جو عربی زبان میں حکم نامے کا نزول ہوا ہے اس کی اہمیت یہ ہے والا ان اتبعت اہواہم بعد ما جاءک من العلم، یہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو علم جب آئے گا تو جہالت اس کے مقابلے میں کیسی کھڑی رہ سکتی ہے؟ علم تو نور ہے، تو نور کے مقابلے میں ظلمت یا جہالت تو سٹینڈ بائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد ان کی احوا، یہ کن کی احوا؟ احزاب کی، ماقبل ذکر ہے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهَا، احزاب، تو ان احزاب کا اگر آپ نے ان کے پسند و ناپسند کا، ان کے فتووں کا، وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، ان کا سواد اعظم کیا کہتا ہے، تو اگر احزاب کے عقائد و اعمال کا پسند اور ناپسند کا آپ نے خیال کر لیا، ان کو قابل لحاظ سمجھا اور علم الہی کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ مقام نہ دیا، رسول بھی اگر نعوذ باللہ ایسا کرے تو فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو کوئی آپ کو کی سرپرستی کرنے والا اور کوئی آپ کو اللہ کے مواخذے سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کا بھی محاسبہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اور اس سختی کا ایک شیڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ 17:71-72 میں دیکھیں، 17 بنی اسرائیل اور آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ 71 کے بجائے 72 اور 73، وَمَنْ کان فی ہذی اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ وأضل سبیلا وإن کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک۔ فرمایا کہ ممکن تھا وإن کادوا، اور یہ بالکل ممکن تھا کہ آپ کو بچلا دیں، فاتن عن، پھیر دیں، ڈگمگا دیں اس وحی کی جانب سے جو ہم نے آپ کی طرف کی۔ کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ اس وحی کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان کی فیبریکیشن کریں، گھڑیں ان کو اور اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس طرح یہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو اس وحی کے موقف پر پوری طرح ثابت قدم نہ کیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ہو سکتا تھا، امکان تھا کہ آپ بہت تھوڑا سا، معمولی سا، شیئاً قلیل، بہت معمولی سا، ادنی درجے میں ہو سکتا تھا کہ آپ جھک جاتے، ان کی طرف جھک جاتے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی جھکتے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی اگر آپ اس موقف سے ہٹ جاتے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم آپ کو اس کا مزہ چکھاتے۔ یعنی اگر آپ قرآن کے موقف سے شیئاً قلیل، بہت ادنا، کیونکہ جس آدمی کو واٹر ورکس کا نظام ہے اس پر آپ نگران کے طور پر کھڑا کرتے ہیں اور وہ تھوڑی سی غفلت کرے گا تو اس کی غفلت وہ ایک فرد کی غفلت نہیں ہے، وہ پوری آبادی کو، اور جہاں جہاں وہ پانی جائے گا زہر سے آلودہ، تو وہ پوری ایک فرد کو تو قتل نہیں کرے گا، وہ تو تمام ان آبادیوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا جہاں جہاں وہ پانی جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس وحی کے اس پانی میں